اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی اور گواہی دینے کے لیے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر ہی تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار بھی میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے، اور نہ ان کو حق کو سجائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گڑھ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہ ملے گا۔ سورہ ہود کی 18، 19، 20، 21 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ سوالیہ انداز ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس طرح اپنی باتوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑے ظالم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی، جھوٹا افترا کیا، جھوٹا الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ کفار اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے تھے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے۔ ایک تو یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے، آخرت کو مانتے نہیں تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہ لوگ بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہیاں دی جائیں گی۔ گواہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہیاں طلب کریں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جو ان کی امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا۔ تمام انبیاء کرام سے ان کی امت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو خدا کی دعوت، خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو سارے انبیاء کرام کہیں گے یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے پورے پیغامات پہنچا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی ان کی قوم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس ان پیغمبروں کو ہم نے بھیجا تھا، ان پیغمبروں نے خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا تھا؟ تو سب کے سب انکار کر دیں گے۔ مشرک لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، اور انہوں نے آپ کا پیغام مجھ کو پہنچایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے۔ دیکھیے اس امت کی کتنی بڑی فضیلت قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب وہ سب کے سب لوگ انکار کریں گے
تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ نے خدا کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سارے کے سارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور ثبوت پیش کریں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے تھے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال بعد میں آئی تھی، ان کو کیسا پتا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کے بارے میں کہ ہمارے پاس یہ پیغمبر آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، یعنی امت محمدیہ کے لوگوں سے، کہ تم لوگوں کو کیسا پتا کہ یہ پیغمبر آئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، ان کو سمجھایا تھا، خدا کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا، قرآن کے اندر پڑھا کہ آپ نے ایک پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھیجا، اس پیغمبر کی زمانی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کو آپ نے بھیجا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر گواہی دیں گے۔ تو یہ شہداء سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، یہ دونوں طرف جو فرشتے منکر نکیر ہیں، داہنی طرف بائیں طرف۔ بعض مفسرین کہتے ہیں گواہی سے مراد خود ان کے اعضاء مراد ہیں۔ جب وہ انکار کر دیں گے کہ بس ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ تم کس دلیل کو مانتے ہو، تمہارے سامنے کیا دلیل پیش کی جائے تو تم اس کا اقرار کرو گے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے اعضاء اگر بولنا شروع کریں، ہمارے اعضاء ہمارے بارے میں گواہی دیں تو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منہوں پر مہر لگا دیں گے اور انسان کے سارے اعضاء بات کرنا شروع کر دیں گے اور سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان بھی اس کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس آدمی نے فنا غلط بات کہی تھی اور اس نے شرک کیا تھا نعوذ باللہ، کفر کیا تھا نعوذ باللہ۔ اور ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے۔ جس انسانی جسم کے سارے اعضاء ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ وہ آدمی غصے میں آئے گا کہ کمبخت تیری راحت کے لیے، تیرے عیش کے لیے ہم نے یہ کام کیے تھے، تو ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہا۔ تو وہ اعضاء کہیں گے کہ کمبخت کہیں گا تیری وجہ سے ہم عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو سارے اعضاء انسان کے یہ سیکورٹی گارڈ ہیں۔ آدمی غافل نہ ہو کہ ہم بالکل جو ہے، آج تو دیکھیں تو بات سمجھنی بالکل آسان ہو گئی ہے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجرم لوگ بھاگ نہیں سکتے، پھر بھی بھاگ جاتے، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے CC کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ انسان وہاں تو بچ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ CC کیمرے کیا کم ہیں، منکر نکیر یہ دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نیکیوں کو برائیوں کو لکھ رہے ہیں یہ فرشتے کہ کون سا آدمی کون کیا کام کر رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، CC کیمرے میں ہم لوگ قید ہو رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس کے جو یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں فرشتے ہمارے دونوں طرف، یہ کرامن کاتبین ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ہزاری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو کرامن کاتبین یہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو، ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن وہی کرامن کاتبین دفتر نکالیں گے خدا تعالیٰ کے سامنے اور نکال کر کے پیش کریں گے، یا اللہ فنا وقت میں، فنا جگہ، فنا جو ہے نماز کے بعد دین کی باتیں ہو رہی تھی، لوگ سن رہے تھے، یہ جو ہے وہاں گواہی دیں گے۔ ظاہر بات ہے جب ہمارے حق میں گواہی دیں گے فرشتے کرامن کاتبین، جس کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے کرامن کاتبین کا، تو وہ اس کی گواہی کو اللہ تعالیٰ مانیں گے۔ اور پھر یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے، ہماری زبان بھی گواہی دے گی، آپ سن رہے ہیں آپ کے کان بھی گواہی دیں گے، پورا وجود یہ انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ زمین گواہی دے گی، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین بھی گواہی دے گی قیامت کے دن، اور انسان کی ہر چیز گواہی دے گی کہ فنا وقت میں فنا انسان نے فنا یہ کام کیا تھا۔ تو گواہی سے مراد یہ ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالمین پر لعنت ہو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، خدا تعالیٰ پر افترا مانتے تھے، تہمت لگاتے تھے، خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے،
اور وہ لوگ جب ان کو جب کہا جاتا تھا ارے کم بختو قرآن اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل تو آئی نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کو جو ہے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرو اور معبودان باطل کی پرستش کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے شفعاؤنا عند اللہ، ہم لوگ اس کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں۔ ہماری شفاعت قرآن کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے، وہ معبودان باطل شفاعت کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر، یہ لوگ کہتے تھے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان معبودان کی پرستش کرتے، عبادت کرتے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بس اس طریقے سے وہ جو ہے دلیل پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے، یا تم اس کی پرستش کر رہے ہو اور اس کا قرب حاصل کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم ایسا کر رہے ہو؟ اس کے بعد پھر ایک اور آیت میں فرمایا اس کا ایک بہت بڑا جرم، یہ سزا جو اس کو دی جائے گی، اس کے 2 گناہوں کی وجہ سے سزا دی جائے گی قیامت کے دن۔ ایک سزا کیا ہے؟ ایک سزا تو ایمان قبول نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے گی۔ ایمان قبول نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے اس کو سزا ملے گی۔ ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں یہ کم بخت لوگ ایمان والوں کو ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے کہ تم کیوں ایمان قبول کر رہے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو، معبودان باطل کی پرستش کرو۔ تو ایک تو یہ کہ ایمان قبول نہ کرنا یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا، جرم عظیم تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے سے روکنا۔ دیکھیے اچھائی کا راستہ بتانا بھی اچھا کام ہے، نیک عمل ہے۔ حدیث کے اندر آتا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والا بھی ایسا جیسا کہ نیکی کا کام کرنے والا۔ نیکی کا راستہ اذان دینے والا اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، خیر کی سزا دیتا ہے، وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تمام لوگوں کی نمازوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے جو کام بھی نیک کیا جائے ان نیک کاموں کی بنیاد پر دوسروں کو جو ترغیب دے گا، دوسروں کو جو شوق دلائے گا، دوسروں کو جو دین کی طرف مائل کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم ابھی آپ کے سامنے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ان دین کی باتوں پر آپ کو جن چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی، جتنے لوگ بھی عمل کریں گے ان تمام عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہم نے جس سے سیکھا ہے، ہم نے جس سے پڑھا ہے، ہم نے جس سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا ثواب ان تمام کا ان کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے فرما رہے ہیں کہ ان کم بختوں کا ایک جرم تو یہ تھا کہ وہ تو ایمان قبول کرنے سے خود کو روکتے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا، ایک جرم تو یہ تھا کہ وہ لوگ خود کو ایمان قبول نہیں کرتے تھے، دوسرا جرم یہ تھا کہ دوسروں کو ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے اور کجی تلاش کرتے تھے، بہانہ تلاش کرتے تھے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ تلاش کر کے کہتے تھے یہ اس کے اندر کمی ہے نعوذ باللہ، یہ اس کے اندر کمی ہے نعوذ باللہ۔ اصل میں اس کو ایمان قبول کرنا نہیں تھا۔ ہمارے دادا کہتے تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ آنگنے کا ناچنے کا دل نہیں ہے تو آنگنا ٹیڑھا ہے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو اس کو ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا۔ ایمان قبول نہ کرنے کی بہانے بازی کرتے تھے یہ کہ ہم جو ہے بھائی دیکھو ہم ایمان نہیں قبول کرتے، یہ اس کے اندر کجی ہے، یہ اس کے اندر غلطی ہے، یہ اس کے اندر فنا ہے، یہ اس کے اندر فنا ہے۔ تو ان جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سزا دیں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم نے یہ غلطیاں کی، ایمان قبول کرنے سے اپنے کو روکے رکھا نعوذ باللہ، اور دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے نہیں دیتے تھے تم، یہ تمہارے جرائم تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد ان لا الہ الا انت۔